فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز پڑھنے کی حالت میں ادھر ادھر کھوئے رہتے ہیں، جو نیک اعمال دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور کوئی چھوٹی سی چیز بھی مانگے تو اسے منع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز اس مذہب کا سب سے اہم رکن قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اگر نماز آدمی کی درست ہے تو پھر دوسرے اعمال کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اور اگر نماز میں ہی کمی کوتاہی ہو گئی تو پکڑ یہیں سے شروع ہو جائے گی۔ اتنا ضرور ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی ہوئی اور آدمی فرضوں کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں بھی پڑھتا تھا، نفل بھی پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے فرضوں کی کمی کو نفل اور سنتوں سے پورا فرما دے گا۔ یہ اس کی مہربانی۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی تو کبھی آدمی اب کسی فقیر کی مدد کر دیتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، تو یہ نفلی صدقے جو اس کی طرف سے ہو جاتے ہیں، اللہ زکوٰۃ کی کمی کو نفلی صدقوں سے پورا فرما دے گا۔ روزہ رکھتے ہیں لوگ، پورے رمضان کا رکھتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے، مگر رکھنے والوں سے بھی کبھی کبھی کمی کوتاہی یہ ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں غصہ آ گیا، گالی گلوچ ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کمی کو نفلی روزوں سے پورا فرما دیتا ہے۔ حج کی جو فرضیت ہے اس کی ادائیگی میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی سے جھگڑا ہو گیا، گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے غصے کی حالت میں، حج کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر بندہ عمرہ کر لیتا ہے، نفلی حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کمی کو اس سے پورا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری عبادتوں کا مرتبہ اور مقام جیسے کسی مقام سے بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی ہماری توجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کچھ مبارک اور مقدس مقام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر عبادت کی جائے تو وہ اللہ کے دربار میں زیادہ مقبول ہوتی ہے اور اس میں زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں ایک ہی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت میں شریک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کسی کے اوپر زیادہ مہربان ہوتا ہے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص جامع مسجد میں اپنے شہر کی جا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو شخص بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو میری مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو کعبۃ اللہ کی مسجد میں، مسجد حرام جسے کہتے ہیں، وہاں پر جا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جیسے کہ ہماری نمازوں اور ہماری عبادتوں کا ثواب ہماری نیتوں پر موقوف ہے، ہماری توجہات پر موقوف ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مبارک اور مقدس مقامات کی برکت سے بھی نمازوں کا ثواب کتنا بڑھا دیتا ہے۔ نماز تو وہی ہے
پڑھنے والا وہی ہے، صرف جگہ بدلی اور نماز کا ثواب بڑھ گیا۔ گھر میں پڑھی، دکان میں پڑھی تو ایک نماز کا ثواب، مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھی تو 25 اور 27 کا ثواب، مسجد نبوی میں اور بیت المقدس میں پڑھ رہے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور بیت الحرام میں پڑھ رہے ہیں مسجد حرام میں کعبے کے سامنے تو اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب دے رہا ہے، جامع مسجد میں آ کر پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ 500 نمازوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے جیسے مقامات اپنا مرتبہ رکھتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ عبادتوں کا بھی مرتبہ بنا دیتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ ہماری عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ وہ نماز اور وہ عبادت جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، توجہ اللہ کے ساتھ کی جائے، اس کا ثواب اللہ چاہتا ہے تو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز پڑھنے کے لیے تو سوائے اللہ کے کسی طرف اپنی توجہ گوارا نہیں فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ ایک نقش و نگار والی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ نماز کی حالت میں کوئی نقش چادر کا ذرا اچھا لگا حضور کو، بڑی توجہ سے اسے دیکھا۔ اس کے بعد جب نماز مکمل فرمائی تو چادر اتاری اور گھر کے کسی شخص کو دی اور فرمایا جاؤ بھائی یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ، انہوں نے ہمیں دی تھی، اور ان سے کہنا یہ نقش و نگار والی چادر تم رکھ لو، ہمیں کوئی سادی چادر دے دو اس کے بدلے۔ سادی چادر کو امبجانیاں کہتے ہیں، کہا ان کی امبجانیاں لے آؤ اور یہ چادر انہیں واپس کراؤ، کیونکہ اس کے نقش و نگار نے نماز سے ہماری توجہ ہٹا دی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ اس چادر کے نقش و نگار ہمیں فتنے میں مبتلا کیے دے رہے ہیں۔ اور ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حجرے کی دیواروں پر باریک پردہ ڈال دیا تھا، اس پردے میں بھی کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ اپنا یہ پردہ ہٹا دو ہمارے سامنے سے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے تمہارے اس پردے کی تصویریں آ جاتی ہیں، تو تصویریں آ جائیں، نقش و نگار آ جائیں جو ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیں تو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹی، اس کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں فرماتے۔ اسی لیے قیمتی، شاندار، چمکدار عمارتیں، چمکدار کپڑے آپ پسند نہیں فرماتے تھے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے تاکہ ہم یہ نہ دیکھیں ہمارے کپڑے کیسے ہیں، ہماری مسجد کی دیوار کیسی ہے، اس پر پھول کیسے بنے ہیں، اس پہ نقش و نگار کیسے بنے ہیں۔ تو آئے ہیں عبادت کے لیے یا یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آئے؟ آج یہ چیزیں تو بہت بڑھتی جا رہی ہیں، ہر ایک اپنی اپنی مسجد کے اندر عمدہ ٹائلز، عمدہ دروازے، عمدہ قسم کے نقش و نگار اور پتھر بنا رہا ہے، لیکن وہ توجہ جو اللہ کی طرف ہوتی تھی عبادت میں اور ان ٹوٹی پھوٹی چھپروں کی مسجد میں جو توجہ اللہ کے ساتھ لوگ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، وہ کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ظاہری حسن اور سجاوٹ اللہ کے یہاں اتنا مقبول نہیں ہوتا ہے جتنی دل سے اللہ کی عبادت خدا کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں بڑا قیمتی ایک جبہ آیا ریشم کا، آپ نے اسے پہن لیا، پہن کر نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد بڑی تیزی سے سختی کے ساتھ اسے اتارا جیسے آپ ناپسند کر رہے ہیں اسے، اور اتار کر پھینکا اور فرمایا یہ ایسا لباس متقی لوگوں کے لیے مناسب نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے بندوں میں بھی الگ الگ مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں۔ عام انسان تو چمک دمک کے کپڑے بھی پہن لے، نقش و نگار کے عمدہ قیمتی جوتے بھی پہن لے، اپنے گھر کے اندر بھی کوئی عمدہ نقش و نگار لگا لے، لیکن واقعی جو اللہ کا سچا فقیر ہے، اللہ کا سچا چاہنے والا ہے، اسے تو صرف اللہ کی طلب ہوگی، اسے یہ طلب نہیں ہوگی کہ چمک دمک مجھے مل جائے، اس کی زندگی سادہ زندگی ہوگی۔ ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چمک دمک والے لباس اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے پسند نہیں کیے گئے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ہماری توجہ ہٹانے والی ہے،
نماز پڑھ رہے ہوں اور دل ہمارا کہیں اور، خیالات ہمارے کہیں اور گھوم رہے ہوں تو اس سے ہماری عبادتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی تو نماز کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ لے کر واپس آتا ہے، کوئی 9 حصوں کر کے ایک حصہ لے کر آتا، کوئی نماز کے 8 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا لے کر آتا، کوئی 7 لے کر آتا ہے، کوئی 6، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی توجہ سے کوئی پڑھ لے تو آدھی نماز پڑھ کے آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بڑی اچھی توجہ والوں کی بھی آدھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر مکمل ہم نماز پڑھ لے تو 2 رکعتیں اللہ کے لیے جو ایسی پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرے اور شروع سے آخر تک اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ آئے، تو فرمایا ایسی 2 رکعتوں کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ اللہ جل شانہ و نوالہ ہمیں اور آپ کو اپنی طرف متوجہ فرمائے اور ان دنیا کی نقش و نگار اور چمک کی طرف سے اللہ ہماری توجہ ہٹا کر آخرت کا ہمیں فکر مند بنائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اللہ ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو صحت و قوت عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، ہم سب کے ایمانوں میں قوت اور روشنی پیدا فرما، عقائد کو ہمارے درست فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، سب خرابیاں دور فرما۔ آمین بجاہ نبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔